الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، پیارے مسلمانوں، ہم سبھی کے لیے یہ آج بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنانے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کی وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں، ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. آج یہ قرآن کریم ہم سب کے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے. ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی زبان پر اس کو جاری کر سکتے ہیں. ورنہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سخت سردی کا موسم ہوتا تھا تو سخت سردی کے زمانے میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن کریم اترا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام پسینے کے اندر شرابور ہو جایا کرتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے. اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنا اور اس کے وزن کو اٹھانا آپ علیہ السلام کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا. آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو اپنی زبان کے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے. بہرحال قرآن کریم تراویح کی نماز پر مکمل ہو گیا. یاد رکھیے کہ ابھی صرف اور صرف ایک کام ہوا ہے، یعنی قرآن کریم مکمل ہوا ہے. قرآن کریم کو تراویح کی نماز میں پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے. اس لیے قرآن کریم تو مکمل ہو گیا. ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب چھٹی ہو گئی، بلکہ پورے مہینے تراویح کی نماز لگاتار کنٹینیو پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. بہرحال حافظ قرآن کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے حافظ قرآن کو بلائے گا، اور حافظ قرآن سے یہ اعلان کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. بس تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے جہاں پر تو اپنی آخری آیت کو ختم کرے گا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. چنانچہ حافظ قرآن کریم کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا، اور اپنا مقام اور مرتبہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، سب سے اعلیٰ درجے پر بنائے گا. تو یہ حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو 10 ایسے لوگ کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی شفاعت سے، حافظ قرآن کی دعا سے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، اور ان کے سروں پر ایک ایسا تاج سجایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. تو ذرا غور کیجیے کہ خود حافظ قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس لیے قرآن کریم کو ہم خود بھی سیکھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں. اس لیے جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھے ہیں وہ یہ نہ سمجھا کہ ہم نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں، اب ہم کو ضرورت ہی کیا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ علم سیکھنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو انسان ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کر سکتا ہے. اگر قرآن کریم بچپن میں نہیں پڑھا تو جس طریقے سے ہم دنیا کے اور کام کرتے ہیں، دنیا کے اور کام سیکھتے ہیں،
اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کو بھی پڑھنا اور اس کو سیکھنا سمجھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت معلوم کر سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔